وأشهرها المشايخ وجهان الأول أنه لو كان كل وين منقسما لا إلى نهاية لم تكن الخردلة أصغر من الجبل لأن كل منهما غير متناهي الأجزاء والعظام والصغار والنما هو بكثرة الأجزاء وقلتها صلى وذلك أن ما يتصور في المتناهي صلى الله على نبينا الكريم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم تین دلیلیں دی ہیں متکلمین نے جز لا یتجزا کے ثابت کرنے پر۔ پہلی دلیل دی ہے جی کہ کورا حقیقی کو سطح حقیقی پر رکھیں تو جس نقطے پر تماس ہوگا نا وہ جز لا یتجزا ہے، وہ جز لا يتجزأ دھیان کریں جی کیونکہ اگر وہ جز متجزی ہو تو کورے پر پھر خط مستقیم ثابت ہو جائے گا، جبکہ کورے پر خط مستقیم نہیں ہوتا، خط مستدیر ہوتا ہے، سیدھا نہیں ہوتا۔ اچھا جی اشہر دو دلیلیں ہیں۔ اشہر پہلی دلیل اشہر ادلہ کا مشائخ کے نزدیک دو وجہ ہے۔ پہلی دھیان کرے جائے، پہلی یہ ہے چونکہ وہ فلاسفہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی جز جو ہے نا اس کے اجزاء رکتے نہیں ہیں، اجزاء جز لا یتجزا کوئی نہیں ہے، مزید اس کی تجزی ہو سکتی ہے۔ اب اس پر یہ دلیل چلانی ہے کہ پہلی دلیل یہ ہے او تقریر المقام کہ اگر نہ بین سور نظر آ رہے ہیں نہ ثابت ہو نہ جز وہ جو کہ لا يتجزأ تو پھر نہیں باقی رہے گا فرق چھوٹی اور بڑی چیز کے درمیان فرق ختم ہو جائے گا کہ یہ بڑی ہے اور یہ چھوٹی ہے، یہ بڑا چھوٹا ختم ہو جائے گا۔ کیسے ختم ہوگا؟ اس لیے کہ اگر ہر عین کی وہ عین قیام بذاتی چیز کے ہر عین جسم ہر عین منقسم ہو لا الہ نہایا، یعنی وہ وہاں جا کر رکے ہی نہیں کہ جہاں اس کی جزیں اتنی بن گئی ہیں کہ مزید آگے جزیں نہیں بن سکتی، تو یہ رک جائے پھر تو جز لا یتجزا ثابت ہوگی، تو وہ رکتی نہیں ہے، وہ آگے جا رہی ہیں لا الہ نہایا۔ تو اب جناب ہم ایک طرف رکھتے ہیں خردلہ کی رکھتے ہیں چھوٹا جا دانہ، مثلا باجرے کا دانہ مثال کے طور سے خردلہ چھوٹے چھٹالے کا دانہ، خردلہ یہ آپ کے سامنے پڑا ہے فلسفیوں اور یہ سامنے پہاڑ ہے صحافے کا جی۔ اب ان دونوں کی تم تقسیم کرو تو تم کہتے ہو کہ ان کے اندر اجزاء آگے چل رہے ہیں، رکتے ہی نہیں ہیں، اجزاء رکتے ہی نہیں ہیں، تو پھر خردلہ پہاڑ سے چھوٹا نہیں ہوگا، خردلہ پہاڑ سے چھوٹا نہیں اور پہاڑ خردلے سے بڑا نہیں ہوگا جی۔ کیا کہوے؟ مشائخ کے نزدیک اشہر ادلہ کی دو وجہ ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ اگر ہر عین منقسم ہو لا الہ نہایا کی طرف تو پھر خردلہ پہاڑ سے چھوٹا نہیں ہوگا اور نہ ہی پہاڑ خردلہ سے بڑا ہوگا، یہ دونوں کیا ہو جائیں گے؟ چونکہ دونوں کے اجزاء تقسیم ہوتے جا رہے ہیں۔ دلیل سنیں نا، اس لیے کہ ہر ایک ان دونوں سے غیر متناہل اجزاء فلسفیوں کے نزدیک کہ ان کے اجزاء تو رک نہیں رہے، چل رہے ہیں، اور بڑا ہونا اور چھوٹا ہونا وہ تو یہ ہوتا ہے کہ اس کے اجزاء زیادہ ہیں لہٰذا یہ بڑا ہے، اس کے اجزاء تھوڑے ہیں لہٰذا یہ، تو یہ اجزاء زیادہ ہیں اجزاء تھوڑے ہیں، یہ تو تب ہے کہ جب پہلے مانو کہ اس کے اجزاء ختم ہو گئے ہیں، تو تب ہے نا بے اس کی جز لا یتجزا بنی ہے 35، اس کی بنی ہے 100، لہذا 100 والا 35 والے سے کیا ہے؟ تو جب جزیں رکتی ہی نہیں ہے تو پھر خردلہ اور پہاڑ کیا ہو جائیں گے؟ حالانکہ یہ بداحت کے خلاف ہے جی، کیونکہ بندہ مندہ ہے بھی خردلہ تو پہاڑ برابر نہیں جی، تو لہذا ثابت ہو گیا جز لا یتجزا ہے جی۔ ہاں جی شاباش جی۔ دلیل اس لیے کہ ہر ایک خردلہ اور پہاڑ سے غیر متناہل اجزاء ہے، اور شے کا بڑا ہونا اور چھوٹا ہونا یہ تو محض متصور ہوتا ہے کثرت اجزاء اور قلت اجزاء کی وجہ سے، اور یہ کثرت اور قلت محض متصور ہوتی ہے اس شے پہ جس کے اجزاء ختم ہوتے ہیں۔
متناہی ہو، جو متناہی ہوگا تو اس میں پھر ایک بار ساری تقریر کرنا۔ پہلی دلیل یہ ہے کہ اگر ہر عین منقسم ہو لا الہ نہایہ کی طرف تو پھر خردلہ یہ لو کان شرط ہے تو اے جزائی، تو پھر خردلہ پہاڑ سے چھوٹا نہیں ہوگا، اس لیے کہ خردلہ اور پہاڑ یہ دونوں غیر متناہی اجزاء ہیں، اور شے کا بڑا ہونا اور چھوٹا ہونا تو متصور ہوتا ہے کثرت الاجزاء اور قلت اجزاء کی وجہ سے، اور یہ کثرت اور قلت متصور ہوتی ہے ان چیزوں میں جن کی اجزاء ختم ہو، جو متناہی ہو اور بین استور ویکھ، لیکن لازم باطل ہے، لہذا فل مطلوب وہ کیا ہر عین منقسم ہوتا ہے لا لا نہایا، یہ کیا ہو گیا؟ ثابت نہ بھی ثابت ہے، نہ منقسم ہوتا ہے نہایت نہایت کی طرف منقسم ہوتا ہے نہایت کی طرف، یہ بات کیا ہو گئی؟ باقی ثابت العظم والصغر ماض متصور ہوتا ہے کس میں؟ متناہی اور جب پہاڑ اور خردلہ غیر متناہی ہوئے تو ان میں چھوٹا بڑا ہونا تو پھر اور لازم باطل ہے، لہٰذا کیونکہ ہر ایک بندہ بھی کسی کو پوچھو چلے جے بندے کو کہے گا بھی شٹالے دا دانا چھوٹا ہے تو پہاڑ بڑا ہے جی، اور پس عین منقسم ہوا کدھر؟ اور جہاں وہ ختم ہوئے ہیں وہی جز ہے جو، لہذا ثابت ہو گئی جی۔ فتح مبین کے اشتہار چھاپو جی۔ صلی اللہ علی نبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر خیر۔ یہ دھیان کرے جی۔ وَأَشْهَرُهَا یعنی اشہر عند المشائخ وجہان، بعض نے کہا کہ ان دونوں کے اشہر الوجوہ ہونے میں نظر ہے، اشہر نہیں ہے اور بھی ہیں، یا یہ اشہر ہے نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں نہیں نظر، کیونکہ شہرت مختلف ہوتی ہے باعتبار زمانوں کے، باعتبار شہروں کے۔ یہ ایک بڑی عام بات ہے کہ ایک بندہ کہتا ہے ساڑھے علاقے سے مشہور تو ساڑھے علاقے نہ ہو، ساڑھے علاقے تو بڑی مشہور ہے جی جی، تو لہذا بھی یہ ادلہ اشہر ہیں۔ وہ بندہ جو کہے جی کہ ہمارے علاقے میں تو ان دونوں دلوں کا نام ہی نہیں ہے، تو یہ کوئی اعتراض نہیں ہے کہ جہاں بات کر رہے ہیں وہاں مشہور ہیں جی، یہ مطلب ہے جی۔ الاول، اول یہ ہے کہ اگر ہر عین منقسم ہو لا الہ تو نہ ہوگا مولوی عبداللہ خردلہ۔ بابے نے کمال ہے، ہر شہد نال تو وضاحت پوری دس دینا۔ بے فتح الخاء والدال بذر نبات جن فارسی جی پندان بے چھوٹا جا دانہ جی، خسخاس کہہ لو سب تو چھوٹا دانہ ہے جی، تو نہ ہوگا خردلہ چھوٹا پہاڑ سے جی، اس لیے کہ بھئی ہر ایک دونوں سے غیر متناہل اجزاء ہے، اور بڑا ہونا صغر تے اعظم صغر بے کسرن و فتن، یعنی اعظم تے صغر میں یہ جو ہے نا یہ تو ماض ہوتا ہے کثرت اجزاء اور قلت، یہ مسئلہ بدیہی ہے، یہ مسئلہ یہ اس کو دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ یعنی کثرت اور قلت وہ محض متصور ہوتی ہے کس میں؟ کیونکہ نہیں جائز یہ کہ کہا جائے کہ غیر متناہی، ثابت کرنا ہے کہ قلت کثرت متناہی میں ہوتی، غیر متناہی میں نہیں ہوتی، کیونکہ جائز یہ بات جائز نہیں کہ یوں کہا جائے کہ فلاں غیر متناہی بڑا ہے فلاں غیر متناہی سے، جب رکے ہی نہیں ہے تو فیصلہ کیسے ہوگا کہ یہ بڑا ہے اور یہ چھوٹا ہے جی؟ دھیان کریں جی، اگو اعتراض ہونے نے پھر دسل کے ثابت کر کے اعتراض کیا گیا اس پر۔ بہرحال اولاً سنا جی کہ بھئی غیر دو چیزیں غیر متناہی ہیں، پھر بھی ان میں قلت کثرت ہو سکتی ہے، دو چیزیں ان میں اے دیکھو بابا کتوں گلاں لے آندا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے معلومات بھی غیر متناہی ہیں، مقدورات بھی کس کے؟ باوجود کہ معلومات مقدورات سے اکثر ہیں، یہ عقیدے کا مسئلہ ہے۔ اللہ کے جو معلومات ہیں نا مقدورات سے، دلیل دے کے ثابت کر دینے تو انہوں دھیان کریں جی، اللہ کے معلومات زیادہ ہیں اللہ کے،
آندے نے ویکھو اللہ تعالیٰ کی اپنی ذات اللہ کو معلوم ہے کہ کوئی نہیں، معلوم ہے، لیکن اپنی ذات اللہ کی قدرت میں ہے کہ اللہ اس کو جس طرح چاہے کر سکے، کیا اپنے آپ کو نبی نہ کر دے؟ نہیں، اگے کنی میں نے سمجھایا بھی اللہ کی اپنی ذات تحت القدرت نہیں ہے، اور محال اللہ کے معلومات میں ہے کہ کوئی نہیں، لیکن محال پر قدرت کہ اللہ اپنے جیسا شریک بنائے یہ قدرت نہیں ہے۔ یہ دو چیزیں کون؟ ذات باری تعالیٰ اور محال کا اللہ کو علم ہے لیکن تحت القدرت نہیں، نہیں ہے۔ کی پریشانی کی ہے، نہیں سمجھ آ رہی، بدی گل ہے۔ تو اب مقدورات کم ہیں، معلومات زیادہ ہے، لیکن ہیں دونوں کیا؟ ہے مقدار، تو قلت کثرت ہے، قلت کثرت ہے۔ اور بہرحال ثانیاً یعنی یہ معلومات سے تو ہیں لیکن مقدورات سے نہیں ہیں۔ بہرحال ثانیاً اس لیے سنیں جی کہ اعداد کے مراتب جی جی مثلا گنتی شروع کرتے ہیں ہم ایک شروع کرتے ہیں ایک سے جی جی، لا الہ نہایا ہم اس کو لے جا رہے ہیں، شروع کہاں سے کی ہے؟ ایک سے دوسری ہم گنتی شروع کرتے ہیں 10 سے، 11 12 سے شروع کرتے ہیں جی۔ یہ دونوں سلسلے غیر متناہی ہیں، آگے رکتے نہیں ہیں، لیکن بالکل بداہتاً جو ایک سے شروع ہوا ہے وہ بڑا ہے اس سلسلے سے جو 10 سے شروع ہوا ہے، کہ نہیں بڑا؟ وہ 10 اکائیاں اس سے بڑا ہے وہ ایک۔ اور بھی عدد کے احاد کی عدد کے احاد عدد کے عشرات سے زیادہ ہیں، 1 2 3 4 5 10 20 30 100 وچ اے جڑے عشر نے کنے نے؟ 10 نے نا، 10 20 30 40 50 60 70 80 90 تے 100 جی نہ 100 نہیں یہ 90 تک نے جی، اگے تو 100 یہ 9 نے عشر یہ لفظ عشر عشر ہونا نا 10 10 اگے تو پورا ہو گیا نا۔ یہ تو یہ کہ اس آگے بھائی جڑا نا 27 فٹ لکڑی ہے تو 3 فٹ کٹنی تو کنی باری کٹے گا تو پورا سکا 9 تے 27 ایویں ہی ہے؟ نہیں، جس 8ویں باری کٹنی ہے باجے پیچھے رہنی 3 فٹ ہے جی تو ختم ہو گئی ہے جی۔ یہ تو پہلے ہوندی نے چیزاں میں جی ہوں 9 تے 27 نہیں ہے گا، 3 فٹ کٹو تو 8 مارا پوری ہو جانی ہے۔ اسی طرح نا یہ جو 90 ہو گیا تو یہ 2.5 پوری ہو گئی ہے، اگو 100 دگا شروع ہو گیا جی۔ تو اب اکائیاں کتنی ہیں؟ وہ 99 تک، اکائیاں زیادہ ہیں دہائیاں کم ہیں کہ کوئی نہیں ہے؟ نہیں سمجھے گل دی؟ چل 100 بھی جی نہیں 84 کے نال ملاؤ، 100 کا تو چکر سارے پے نے بھی 99 کے چکر اچھا جی۔ اسی طرح جو عشرات ہیں، جو عدد کے عشرات ہیں وہ عدد کے مئات سے اکثر ہیں، مئات 1000 سے اکثر ہے، 1000 لاکھ سے نہ، 1000 10,000 سے اکثر ہے، 10,000 لاکھ سے، پھر لاکھ 10 لاکھ نالوں اکثر ہے، 10 لاکھ کروڑ نالوں اکثر ہے جی۔ اہم مطلب ہے، مطلب ایک چیز ہے اس کے اندر آپ اکائیاں اگر جاری کریں گے تو وہ زیادہ بنیں گی، دہائیاں جاری کریں گے تو کم بنیں گی، 100 جاری کریں گے تو اور کم ہو جائیں گے جی۔ سنیں جی 1000 کا نوٹ ہے، 1000 اس اتنی ایکو باری 1000، 100 وچ 10 باری ہے جی، تو دہائیاں لیاؤ گے تو ہر 100 وچ 9 باری ہے، چلو 10 باری، اکائیاں لیاؤ گے تو اور زیادہ ہو گئی جی، پوری لائن لگ گئی جی۔ اچھا جی، باوجود ہے کہ یہ کل کیا ہیں؟ اب اس کا جواب دیتے ہیں بابا جی دو وجہ سے۔ جواب یہ ہے ایک کہ مراد وہ قلت اور کثرت ہے امور خارجیہ میں، قلت اور کثرت امور
خارجیہ میں محض وہ متصور ہوتی ہے کس میں؟ متناہی میں. یہ جو قلت اور کثرت جو ہے نا متناہی میں متصور ہے، یہ امور خارجیہ میں ہے جی کہ شے خارج میں موجود ہے، اس میں ہوتا ہے. جی باقی رہ گئے معلوم، پہلی چیز اللہ تعالیٰ کے معلومات اور اللہ تعالیٰ کے، مقدورات. تو پس موجود ان سے اللہ کے جتنے معلومات ہیں، جتنے مقدورات ہیں جو موجود ہیں کائنات میں، وہ متناہی ہیں. متناہی. وہ اللہ کو پتہ ہے کتنے ہیں. جی اب تک جتنے انسان اللہ کو پتہ ہے کہ نہیں، جتنے فرشتے، ذرے سے ذرہ جتنی چیزیں اللہ نے پیدا کی وہ ساری کیا ہیں؟ متناہی ہے. متناہی ہیں. اور ان کے غیر متناہی ہونے کا معنی یہ ہے کہ ابھی تک وہ رکے نہیں ہیں، ان پر اضافہ ہو رہا ہے، یہ مطلب ہے. ان کہتے ہیں غیر متناہی لا تاکف عند حد، غیر متناہی. بئی معنی کہ رکتا نہیں ہے، آگے سلسلہ جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کا مقدورات کا سلسلہ چل رہا ہے، رکا نہیں ہے. جی تو یہ وہ قید میں ہے کہ کچھ بڑی بریک مسئلے ہیں. ایک اللہ کے علم کا تعلق تھا مولی ہاشم کے ساتھ جب پیدا نہیں ہوا تھا، جب پیدا نہیں. سنیں اس وقت بھی علم کا تعلق تھا. ایک اللہ کے علم کا تعلق ہے جب یہ پیدا ہوا ہے. جی ان دو علم علیحدہ علیحدہ ہیں. جی یہ شرح قید میں تفصیل ہے کہ جب علم کی بحث آئے گی نا، وہاں سے بحث ہے کہ اللہ کا جو مقدور ہے جب تک وجود میں نہیں اس کا اللہ کو علم ہے، جب وجود میں آیا تو پھر علیحدہ علم ہے. جی وہ اس کو اجمالی، اس کو تفصیلی کہتے ہیں. جی سمجھا گی؟ پھر ہر روز اگلے دن جو اس نے کل کیا ہونا ہے، کتنا بڑھنا ہے، آج اللہ کو پتہ ہے، لیکن تفصیلی علم کل جتنا بڑھے گا اللہ کے حکم سے وہ ہوگا. جی کو کھانے چ پہ رہی کو نہیں پہ رہی. اچھا جی دھیان کریں جو تو یہ بھی رکتے نہیں ہیں کہ انہا لا تبلغو، کہ یہ بھی مخلوقات ایسی حد تک نہیں پہنچی کہ نہیں ممکن اس پر کہ اللہ نے جتنے بنانے تھے وہ ختم ہو گئے ہیں. یہ نہیں مانا، یہ مانا نہیں کہ رکتے نہیں ہیں، باقی جو موجود ہیں وہ متناہی. متناہی ہیں. باقی رہ گئے اعداد والا مسئلہ جو پیش کیا ہے تو وہ وہمی ہے. وہ اگر لگے جو رکنا ہونا. جی کتے کو جانا ہے. جی اور جواب دیا کہ دفع کیا گیا بیں طور کے حکماء نہیں قول کرتے اجزاء غیر متناہیہ کے وجود کا. اور جو دلیل دی ہے کہ تم اجزاء غیر متناہیہ مانتے ہو، وہ اس کے وجود کے قائل ہی نہیں، بلکہ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ تقسیم ممکن ہے کہ نہ رکے، کسی حد تک آگے چل سکتی ہے. یہ مطلب ہے، یہ نہیں کہ اجزاء غیر متناہی موجود ہو گئے ہیں. جی ثانی ہما دوسرا جواب وہ یہ ہے کہ مدعا کیا ہے، وہ ہے کثرت، اور کہ ان الکثرت والقلت نہیں ظاہر ہوتی حس کے وقت، حس کے پاس، مگر کس میں؟ متناہی میں. یہ جو قلت کثرت ہوتی ہے یہ متناہیوں میں حس محسوس کرتی ہے. بہرحال غیر متناہی میں وہ مدرک بل، عقل ہے. نہ کہ مدرک بل. تو پہاڑ کا بڑا ہونا، خردلے کا چھوٹا ہونا، یہ مدرک بالعقل نہیں ہے، بلکہ یہ تو مدرک بال حس کی وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں یہ بڑے چھوٹے ہیں. جی یہ سنیں جی بس قلت کثرت یہاں کیا ہے؟ تو لہٰذا ثابت ہوگی تناہی، کیونکہ اگر ہو خردلہ اور پہاڑ دونوں غیر متناہی الاجزاء تو پھر حس کے ذریعے مدرک نہیں ہوں گے. سنا جی نہیں ادراک کرے کہ حس فرق ہے ان دونوں کے درمیان. جی تو حالانکہ حس فرق کر رہی ہے تو لہٰذا یہ کیا ہے؟ یہ مدرک بالحس ہیں. جی اے کر لیجیے. اور اشہرد اللہ کا مشائخ کے نزدیک وجہان ہیں. اول یہ کہ اگر ہو ہر عین منقسم لا الہ نہایا تو نہ ہوگا خردلہ چھوٹا پہاڑ سے، اس لیے کہ ہر ایک ان دونوں سے غیر متناہل اجزاء ہے، اور بڑا ہونا اور چھوٹا ہونا محض وہ
اجزاء کی کثرت اور قلت کے سبب سے ہوتا ہے، اجزاء کی کثرت اور قلت کے سبب سے، اور یہ کثرت اور قلت کثرت محض متصور ہوتی ہے متناہی میں۔ تصور ہوتی ہے متناہی میں۔ جی اور اشہر الادلہ مشاہد کے نزدیک وجہان ہے۔ اول یہ کہ اگر ہو ہر عین منقسم لا الہ نہایہ تو نہ ہوگا خردلہ چھوٹا پہاڑ سے، اس لیے کہ ہر ایک دونوں سے غیر متناہی اجزاء ہے، اور بڑا ہونا چھوٹا ہونا بعض وہ اجزاء کی کثرت اور قلت کے سبب سے ہے، اور یہ کثرت اور قلت بعض متصور ہوتی ہے متناہی میں۔ آگے جی دوسری وثانی ان اجتماع اجزاء الجسم ليس لذاته والا لما قبل الافتراق فالله تعالى قادر على ان يخلق فيه الافتراق الى الجزء الذي لا يتجزا لان الجزء الذي تنازعنا فيه ان امكن افتراقه لازمت قدرة الله تعالى عليه دفعا للجزء وان لم يمكن ثبت المدعى۔ دوسری دلیل کہ جز لا یتجزا ہے، دوسری دلیل جسم کے اجزاء کا اجتماع، یہ جو تیرے جسم کے اندر جزیں اکٹھی ہیں یہ اجتماع ذاتی نہیں ہے، یہ اجتماع ذاتی تعین کریں گے، یہ جو جزوں کا ہر مرکب کے اندر جو اجزاء ہیں نا ان کا جو اجتماع ہے جن سے وہ مرکب وہ عین وجود میں ہے، ان اجزاء کا اجتماع جو ہے جی وہ ذاتی نہیں، لذاتی نہیں ہے، ذاتی ہی نہیں، کیونکہ وہ شرح میں بتائیں کہ لذاتی ہونا تو کسی جسم سے کوئی جز جدا نہیں ہو سکتی، کیونکہ جو ذات کا تقاضا ہوتا ہے وہ ذات سے جدا نہیں ہوتا، ذات سے جدا نہیں ہوتا۔ کیوں کہ اگر یہ اجتماع ذاتی ہوتا وَإِلَّا تو البتہ نہ قبول کرتا عین افتراق کو، تو کسی بھی عین کے ٹکڑے نہ ہو سکتے، تو ہر وقت ہر شاید جڑے کاروبار بن رہے ہیں چیزاں مصنوعات آ رہی ہیں کی ہو رہا ہے سارے ٹکڑے ہی ہو رہے ہیں کی ہو رہے ہیں جی سمجھا رہی آ قربانی تو کی کرنا چھوری نال گردن لانی کہ کون ہے، پھر کھل لا کے پرا مارنے، پھر بوٹیاں کرنی نے، پھر کھان لگے بوٹی وڈی ہے تو جناب منہ چک مارے ادھی باہر تے ادھی اندر کنے ٹکڑے پھر دنداں نال پھینک ہوندے ذرے کر دیتے نے، یہ سارے عین دے کی ہو رہے نے اجزاء ہو نہیں رہے عین دے جی۔ تو اگر جسم کے اجزاء کا اجتماع ذاتی ہوتا تو یہ افتراق کو قبول، تو حالانکہ افتراق کو تو لہذا یہ دلیل ہے کہ یہ اجتماع ذاتی نہیں ہے، یہ اجتماع ذاتی نہیں۔ ایتھے گل پہنچائی، پھر اگلی گل پھر کر دیں شابہ کیا کیا جی۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جسم کے اجزاء کا اجتماع یہ ذاتی نہیں ہے، اگر ذاتی ہوتا تو پھر عین کبھی بھی افتراق کو قبول نہ کرتا، یعنی اس کے اجزاء جو ہیں وہ جدا جدا نہ ہوتے، کیونکہ ذات کا جو تقاضا ہے وہ جدا نہیں ہوتا، حالانکہ افتراق کو قبول کرتے ہیں، یہ اجتماع ذاتی ہے، ذاتی نہیں نا۔ تو اب ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جی فلسفے کہتے ہیں علت تامہ، ہاں تو اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے اس بات پر کہ پیدا کرے اللہ تعالیٰ جسم میں افتراق ان اجزاء تک جو آگے جزے نہ ہو سکے جی، لہذا ثابت ہوگی کہ ہاں جی کیا جی، لہذا اللہ تعالیٰ قادر ہے اس بات پر کہ پیدا کرے جسم میں افتراق ان اجزاء تک جو پھر آگے جزے نہ ہو سکے، لہذا جز لا یتجزا ثابت ہو۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ وہ جز جس میں ہم جھگڑا کر رہے ہیں کن کے ساتھ کے ساتھ، اگر وہ جو جز جو جہاں تک اللہ تعالیٰ نے اس کے اجزاء بنا دیے وہ جز مثلا ایک جز اگر ممکن ہے اس کا افتراق کہ مزید اس کے ٹکڑے، تو لازم آئے گی اللہ تعالیٰ کی قدرت اس پر، لہذا اللہ اس پر قادر ہے تو اللہ نے تو اس کے ٹکڑے کر دیے۔ یہ کیوں لازم آئے گی قدرت؟ دفن للعجز کہ اللہ تعالیٰ عجز سے پاک ہے جی، اور اگر اس کے مزید ٹکڑے نہیں ہو سکتے، اللہ نے اس کے اتنے بریک ٹکڑے کر دیے کہ مزید اس کے، تو مدعا ثابت ہو گیا کیا نہ جز لا یتجزا ثابت ہوگی، تو لہذا ہر جسم جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے اجزاء سے بنا ہے جی۔ اس لیے کہ وہ جس میں جھگڑا ہے اگر ممکن ہو اس کا افتراق تو پھر لازم آ جائے گی اللہ تعالیٰ کی قدرت اس پر، کیونکہ اللہ عجز سے پاک ہے،
اور اگر ناممکن ہو اس کا اگر وہ اس کے مزید افتراق ممکن نہیں ہے تو پھر ہمارا دعویٰ تو لہٰذا پھر وہ جز لا یتجزا ثابت ہوگی جی. اور چلیے پھر منع کر دیں جی. ادھر دیکھو الثانی کہ اجتماع جسم کے اجزاء کا لیسا ذاتی بیں طور کے ہو جسم کی ذات تقاضا کرنے والی کس کا، اجزاء کے اجتماع، یہ مطلب ہے کہ ذات کا تقاضا. تو وَإِلَّا وگرنہ البتہ نہ قبول کرتا جسم کس کو، افتراق کو، اس لیے کہ وہ شے کہ جس کا تقاضا کرے نا شے کی، ذات اس شے کا امکان نہیں ممکن ہوتا زوال اس شے کا شے کی ذات سے، کہ ذات جس چیز کا تقاضا کرے نا اس کا زوال ممکن نہیں ہوتا جی. لیکن ہم تو پاتے ہیں اجسام عنصریہ بھی موالید بھی وہ قابلہ انقسام ہوتے ہیں جی. اگ پانی ہوا مٹی تقسیم ان دے اجزاء ہوندے نے جی. پھر جڑے موالید ثلاثہ نے انہاں دے بھی اجزاء ہیں پہ جی. ایک درخت ہے تے انہوں مستری وڈ کے ٹکڑے کر کے کی شے نہ بڑھا دیندے نے جی. اے شاباش سے سمجھے ہی. تو پس اب اللہ اگلا مسئلہ، اللہ تعالیٰ قادر ہے اس بات پر کہ پیدا کر دے جسم میں افتراق، کس میں جسم میں افتراق، افتراق. اور کلّا ممزق قرآن پاک کے چاہتے ہیں جی افتراق پیدا کرے اس جز تک جو آگے متجزی. نہ ہو سکتی، یہ تفریح ہے افتراق کے عدم استحالہ پر کہ افتراق ہو سکتا ہے، محال نہیں ہے. کیونکہ اگر ہوتا افتراق محال تو پھر نہ تعلق پکڑتی اس کے ساتھ، قدرت الہ ہے، کیونکہ جو محال ہے وہ تحت القدرت نہیں ہوتا ہے. اے تک تو روڑا پتن بن جاندے ہیں. اچھا جی، اس لیے کہ جز وہ جز کے جس میں ہم، جھگڑا کرتے ہیں، یہ علت ہے محذوف کی لینا. وہ کیا ہے، وقول کا فل مطلوب ہو، کیوں ثابت ہے، پیچھے آ کے مطلوب سارا ثابت ہو گیا. کیوں ثابت ہے، اس لیے کہ وہ جز کے جس میں ہم جھگڑا کر رہے ہیں اگر ممکن ہے اس کا افتراق مرہ ثانیہ بعد اس کے کہ اللہ سبحانہ انہیں جتنے افتراقات ممکنہ تھے جسم میں وہ سارے کر دیے ہیں. اب جو چھوٹے چھوٹے ذرے ہیں اگر مزید افتراق کیا ہے ممکن ہو تو لازم آئے گی اللہ تعالیٰ کی قدرت اس پر کہ اللہ تعالیٰ اس کو مزید چھوٹا کر دیں گے. کیوں دفن لل، حالانکہ یہ خلف ہے، کیونکہ مفروض یہ ہے کہ قادر سبحانہ انہیں نکالا ہے ممکن کے کل انقسام کو جسم میں قوت سے کدھر کہ جتنے ٹکڑے ہو سکتے تھے سارے کر دیے جی. اور اگر نہیں ممکن افتراق اس جز کا تو کیا ہو گیا، خدا صاحب، کیونکہ نہیں مانا جز کے لیے مگر وہ کہ نہیں ممکن. اس کا افتراق، اے شاباش ہے مک گئی گل. اس پر اعتراض کیا گیا ہے بائیں طور کہ اگر ارادہ کیا جائے افتراق بالفعل کہ بالفعل چھوٹے چھوٹے ذرے ہو گئے ہیں تو مدعا ثابت نہیں ہوتا. مدعا ثابت نہیں، مدعا کیا تھا، وہ یہ تھا کہ اس جز کا آگے افتراق نہیں ہو سکتا، نہ فعلاً نہ وہماً تو نہ، یہ سارا ثابت کرنا تھا. تو یہاں تو صرف یہ ہے کہ فعلاً اس کا آگے افتراق، جائز وہماً ہو جائے فرضاً ہو جائے. مدعا تو یہ تھا، یاد ہے نا پیچھے مدعا میں 3 چیزیں ہیں. اور اگر ارادہ کیا جائے عام جی تو پھر یہ شرطیہ پہلا شرطیہ نہیں ثابت ہوتا کہ بھائی اللہ لما قابل افتراق، افتراق کو قبول نہ کرتا جی. تو یہ جو افتراق کو قبول کرتا ہے وہ تو بالفعل ہے. کیا ہے، بالفعل، بالفعل ہے جی. میں کہتا ہوں کہ مراد وہ افتراق بالفعل ہی ہے. جواب افتراق سے مراد افتراق بالفعل، اور ہر وہ شے کہ تقسیم کرتی ہے اس کو وہم اور فرض، اللہ سبحانہ و قادر ہے اس کی تقسیم بالفعل پر. جہاں ہمارا وہم اور ہماری
ہم فرض کرتے ہیں کہ شاید تقسیم ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بالفعل ٹکڑوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، اللہ قادر ہیں جی۔ تو لہذا جب بالفعل آ گیا تو اللہ کا بالفعل، اس کے اندر ہمارا وہم فرض سارے آ گئے جی۔ سنیں جی، بہرحال نامستلزم ہونا وہم اور فرض کی تقسیم کا قسمت بالفعل کو وہ بنسبت قوائے بشریہ کے ہے کہ جو وہم میں ہم تقسیم کرتے ہیں ہم ان کو بالفعل کر نہیں سکتے، صرف وہم ہے کہ اس کے دو ٹکڑے ہو گئے، پھر ہر میں سے دو کے دو ہو گئے، اس کے دو ہو گئے، پھر اس کے دو، پھر اس کے دو، وہم ہے، ہم خارج میں نہیں کر سکتے، یہ ہماری قوت نہیں ہے کہ ہم اس کو خارج میں کر سکیں، لیکن اللہ تعالیٰ تو قادر ہے جی۔ اور ثانی یہ کہ جسم کے اجزاء کا اجتماع نہیں ہے لذات ہی، وگرنہ البتہ نہ قبول کرتا جسم افتراق کو، حالانکہ قبول تھوڑے سامنے ہر چیز ٹکڑے ہوندی تو تا چیزاں نمیاں بن دیا نے یار، آ قمیض ٹکڑے کر کے بنی کہ کوئی نہیں ایویں بن گئی، درزی نو کپڑا دیتا انہیں ٹکڑے کیتے تو پھر بنی گی۔ بس اللہ تعالیٰ قادر ہے اس بات پر کہ پیدا کر دے جسم میں افتراق اس جز تک کہ نہ متجزی ہو، لہذا مدعا ثابت ہو گیا، مدعا اب اس پر دلیل، اس لیے کہ جز وہ جز کہ جھگڑا کر رہے ہیں ہم اس میں، اگر ممکن ہے افتراق اس جز کا تو لازم آئے گی اللہ تعالیٰ کی قدرت اس پر، کیوں لازم آئے گی؟ عجز کو دفع کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ عجز سے پاک ہے، اور اگر نہیں ممکن تو پھر مدعا ثابت ہو گیا کہ جز لا یتجزا ہے وہ جی۔ اور ثانی وجہ یہ ہے کہ جسم کے اجزاء کا اجتماع نہیں ہے لذات ہی، وگرنہ البتہ نہ قبول کرتا جسم افتراق کو، بس اللہ تعالیٰ قادر ہے اس بات پر کہ پیدا کرے جسم میں افتراق اس جز تک جو متجزی نہ ہو، اس لیے کہ وہ جھگڑا کر رہے ہیں، اگر ممکن ہے اس کا مزید افتراق تو لازم آئے گی اللہ تعالیٰ کی قدرت اس پر واسطے دفع کرنے کے عجز کو، اور اگر نہ ممکن ہو اس کا افتراق تو مدعا ثابت ہو۔ اگے جی بالکل ضعیف ہوں۔ علامہ فرماتے ہیں یہ تینوں دلیلیں ضعیف ہیں، کیا کہ جی؟ علامہ فرماتے ہیں یہ تینوں دلیلیں ضعیف ہیں۔ عمل اول ہوں وہ ذرا کورا رکھا ہے نا سطح کی اتے جی، ذرا دھیان کرنا ہے ہوں، وہ دلیل سمجھا تو گل بھی کھلے گی ہوں جی۔ عمل اول فَلِأَنَّهُ أَنَّمَا يَدُلُّ عَلَى ثُبُوتِ النُّقْطَةِ وَهُوَ لَا بس صبر، جب کورا حقیقی سطح حقیقی پر رکھا ہے تو ایک نقطے کی نقطے سے ملاقات ہے، ایک اگو وضاحت آ رہی ہے، ہاتھ ملائیں ایک منٹ، ہاتھ لائیں ایک منٹ، یہ جسم نال جسم نہیں ملیا، یہ سطح نال سطح ملی ہے، کی ملی ہے؟ ایتھے لا دیو اپنے ہاتھ تے، کی ملی ہے؟ ایتھے لاؤ، یہ سطح نال سطح ملی ہے، دھیان کرے جی، اصل اس میں تھوڑے غور کرو گے تو سمجھ آئے گی جی، کہ یہ جو کورا رکھا ہے نا حقیقی پر، تو اس کا ایک نقطہ جو ہے، نقطہ وہ سطح حقیقی کے نقطے سے اس کا تماس ہوا ہے، کیا ہوا ہے؟ نقطہ ہے عرض، کیا ہے؟ کیا ہے؟ عرض ہے جی، کیونکہ نقطہ بھی، خط بھی، سطح بھی، یہ سارے عرض ہیں، اور طول، عرض، عمق تینوں یہ عرض ہیں جو جسم کے ساتھ قائم ہیں جی، سمجھے جی؟ اچھا جی، کیا کل یہ اول ہے، اس لیے کہ یہ جو دلیل ہے یہ صرف یہ دلالت کرتی ہے، پہلی دلیل کہ نقطہ ثابت ہوا ہے، کیا ثابت ہوا ہے؟ کیونکہ کورا جب ملا ہے کس کے ساتھ؟ سطح، تو ایک نقطہ ثابت ہوا ہے جس کے آگے تجزی نہیں ہو سکتی، کہ جس کے آگے
ایک نقطہ ثابت ہوا ہے. آگے چلو. واہ واہ. وهو لا يستلزم ثبوت الجزء، اور نقطے کا ثبوت جز لا یتجزا کے ثبوت کو مستلزم نہیں ہے. نقطے کا نقطے کا ثبوت جز لا يتجزا کے ثبوت کو مستلزم نہیں ہے جی. کیوں؟ لأن حلولها في المحل ليس الحلول السريانية، اس لیے کہ نقطے کا حلول محل میں حلول سریانی نہیں ہے بلکہ حلول تریانی ہے. وہ تھلے وضاحت آ رہی سارے قبل از وقت جب ساری گل پڑھنی تو پھر کیا کہ اس لیے کہ نقطے کا حلول محل میں یہ حلول سریانی نہیں ہے بلکہ حلول تریانی ہے. آگے سمجھ. اے شاباش ہے جی. نہ وہاں یہ نہیں ہے بلکہ حلول تریانی وہ آگے آ رہا ہے جی. حتیٰ یلزم من انقسامها عدم انقسام المحل، اگر نقطے کا حلول محل میں حلول سریانی ہوتا تو پھر نقطے کے تقسیم نہ ہونے سے محل کا تقسیم نہ ہونا لازم آتا. اگر نقطے کا حلول محل میں حلول سریانی ہوتا تو پھر نقطے یہ جو نقطہ ہے نا یہ تو تقسیم نہیں ہو سکتا. اب اس کی وجہ سے پھر نقطہ جس محل کے ساتھ قائم ہے وہ بھی تقسیم، نہ ہو یہ تو لہذا جز لا یتجزا ثابت ہو جاتی. کیا ہو جاتی؟ ثابت ہو جاتی. پھر ایک بار ساری تقریر کر. یہ تینوں دلیلیں ضعیف ہے. پہلی دلیل دلالت کرتی ہے نقطے کے ثبوت پر، اور نقطے کا ثبوت یہ جز لا یتجزا کے ثبوت کو مستلزم نہیں ہے. کیوں؟ کہ نقطے کا حلول کرنا محل میں حلول کرنا نہیں، حلول صرف حلول، یہ حلول سریانی استفادہ حاصل کرنا نہیں. ہاں جی. حلول سریانی نہیں ہے. اگر یہ حلول سریانی ہوتا تو پھر نقطے کے عدم انقسام سے محل کا عدم انقسام لازم ہے. لون دھیان کر رہے جب والکلو ضعیف، یعنی ہر ایک ادلہ ثلاثہ سے جو کہ جز کے اس بات پر پیش کی ہیں یہ سارے ادلہ ضعیف ہے. بہرحال اول توجہ کرا جائے اس لیے کہ محض پہلی دلیل دلالت کرتی ہے نقطے کے. ہوں نقطہ کی شے ہوندی ہے جڑا قلم نال پیدا ہوئے نہیں ہوندا. ہو دھیان کریں جی. نقطہ ایک عرض ہے جو تقسیم کو قبول نہیں کرتا. بولو نا. نقطہ ایک عرض ہے جو تقسیم کو قبول نہیں کرتا. اشارہ حصی کا قابل ہوتا ہے. اشارہ حصی کا قابل ہوتا جتھے خط نے ختم ہونا ہے نا ہے. جی ہم کہہ سکتے ہیں یہاں خط ختم ہوا ہے یہ اس کا نقطہ ہے. اشارے حصی کا تو قابل ہے لیکن انقسام کو قبول نہیں کرتا. سنیں جی. کل عرض کی تھی کہ جسم تعلیمی 3 حصوں میں تقسیم ہوتا ہے، طول، عرض و مک میں. سطح جو ہے وہ 2 حصوں میں تقسیم، طولن بھی اور خط صرف، صرف ارسل ہوتا ہے، طولن نہیں. کیونکہ خط باہمی چیز ہوتی ہے ان دے وچ آری نہیں پھر سکتی بھی 2 کر دیو. اور نقطہ جو ہے وہ بالکل تقسیم کو قبول نہیں کرتا. ادھر آؤ. اور مشہور سنا جی، مشہور یہ ہے کہ نقطہ خط کی طرف کو کہتے ہیں جہاں خط ختم ہوتا ہے نا جی اس کو، نقطہ کہتے ہیں. یہ مشہور یہ ہے. لیکن یہ بات کلی نہیں ہے. یہ بات کلی نہیں ہے. ہم یہ بابا نقطے ثابت کرتا ہے جو خط کا منتہا نہیں ہے لیکن بالاتفاق نقطے ہیں، لیکن یہ کلیہ نہیں ہے. کہتے ہیں دیکھو مخروطی شکل کے سر پر نقطہ، اے جڑی تھلوں موٹی تو بریک ہوندی جائے اتنے جا کے ختم ہو جائے، جتنے بالکل نوک ختم ہوئی ہے نا وہ جڑا نقطہ ہے وہ خط کا منتہا نہیں ہے، وہ مخروطی شکل کا منتہا ہے. ذہن جا رہا ہے کہ نہیں جی؟ اے شاباش ہے. اچھا. اور اچھا گاجر نہیں سمجھ آئی تو آ جی موچیاں کو آر نہیں ہوتی موٹی تھلوں تک بالکل پتلی جہد وہ سلائی کرتے ہیں وہ ہوتا جا کے بالکل پتلی ہے جی. تو انہوں مزید اتنا پتلا کرو، اتنا پتلا کو جڑا آخری ہے نا جی وہ نقطہ ہوئے جڑا اتنے وجنا جہاں وجود کوئی نہیں، نقطہ عرض ہے اس آخر نال قائم ہے. وہ دھیان کریں جی. اسی طرح مرکز القورا، کورے کے اندر جو مرکز فرض کیا ہے وہ کسی خط کا منتہا نہیں ہے بلکہ وہاں سے خط نکلیں گے لیکن وہ کیا ہے؟
نقطہ ہے جی یہ. اور کورا متحرکہ کے 2 کتب. کورا متحرکہ کے 2 کتب. کورا ہے نا کوئی بھی پلاسٹک اندر پتہ پچھو تھلوں اگر کو 2 کلیاں نہ قابو کیتا ہوں جی تو میں چلو گھما دے ہو یہ جتنے گھوم رہے ہیں نا یہ جڑے 2 اندر مرکز نے یہ اتنے بریک یہ جو مرکز ہے اس کے یہ 2 نقطے ہیں جن پر وہ گھوم رہا ہے. یہ 2 کیا ہیں اور یہ نقطے بھی خط کا منتہا نہیں ہے. تو 3 نقطے نکل آئے جو خط کا مخروطی شکل کا نقطہ اور متحرکہ کے 2 کتب یہ 3 نقطے ہیں جو خط کا منتہا. تو مشہور یہی ہے کہ بھی نقطہ جو ہے وہ خط کے منتہا کو کہتے ہیں جی. لیکن اور توجہ کریں جی کیونکہ یہ نکات ہیں نقطے ہیں موجود ہیں لیکن خط کوئی نہیں ہے جی. توجہ کریں جی. اور حکماء اعتراف کرتے ہیں نقطے کے ثبوت کا. حکماء اعتراف کرتے ہیں میں نقطہ ہے اور فرق کرتے ہیں نقطے کے درمیان اور جز کے درمیان کہ نقطہ عرض ہے اور جز جو ہے وہ جوہر ہے. آگے سمجھ کل ختم ہوگی. پھر محض ہوگا تماس کورے کا سطح حقیقی پر. جو تماس ہے وہ ہے کس وہ تماس ثابت کرنے والا کس کو نقطے کو نہ کہ اس نے نقطہ ثابت کیا جز کو ثابت نہیں کیا باوجہ ان کے الزام کرنے کے کہ تماس محض وہ ہوتا ہے کس پر آغاز کے ساتھ. اب وہ عرضیں جو حلول کرنے والی ہیں جسم تو وہ عرضیں کون سی ہیں وہ نقطے ہیں خطوط ہیں سطح ہیں کہ جو جسم کے ساتھ ملتا ہے وہ ان آراز کے ساتھ ملتا ہے. جسم کے ساتھ نہیں ملتا ویسے نظر آ رہا ہے جی. ویسے جو ہے نا سطح کے ساتھ سنیں جی سطح کے ساتھ ملی ہے جی. حقیقت تو یہی ہے کہ اور یہ جو بات ہے نا کہ بھئی نقطے کا ثبوت یہ نہیں مستلزم کس کو جو لا تجزا کے ثبوت. یہ جواب ہے اس کا جس کا قول کیا متکلمون نے کہ نقطہ جب ثابت ہو گیا تو اس کا ثبوت مستلزم ہے کس کو. انہوں نے دلیل دی ہے کہ نقطہ عرض ہے اور ضروری ہے اس عرض کے لیے محل کا ہونا جی جس کے ساتھ یہ قائم وہ نقطہ کورے کے ساتھ بھی قائم ہے اس جز کے ساتھ جہاں وہ ٹکرا رہا ہے نا جس نقطے پر تماس ہے یہ نقطہ جو ہے نا وہ کورے کے جز کے ساتھ بھی قائم ہے نیچے وہ نقطہ سطح مستقیم کی جز کے ساتھ قائم ہے کہ نہیں قائم. یہ تو واضح ہے کہ جس نقطے پر مثلا بھائی یہ انگلی سے ٹکرا رہی ہے تو یہ دونوں کے جو خط ہیں دونوں کی سطح یہ ان کے ساتھ قائم ہے کہ کوئی نہیں ہے جی. اسی طرح جس نقطے پر وہ تماس ہو رہا ہے وہ نقطہ ایک نقطہ ہے جو کورے کے اس جز کے ساتھ قائم ہے ایک نقطہ جو سطح کی اس کہ کہیں کوئی نہیں پتی کر لکھے. توجہ جی. تو بھئی اس کا یہ جواب دے رہے ہیں کہ بھئی ثابت نہیں ہوتا جی کہ بھئی کہا تھا کہ بھئی نقطے کا ثبوت مستلزم ہے کہ عرض ہے تو عرض کے لیے محل کا ہونا اور نہیں جائز کہ یہ کہ محل. اچھا وہ دلیل جو ہم چلائی تھی وہ خلاصہ یہ تھا نا کہ اب اگر نقطہ جس اس جز کے ساتھ قائم ہے اگر وہ جز منقسم ہو تو پھر نقطے کا بھی انقسام اگر وہ نقطہ جس جز کے ساتھ قائم ہے اس کو لا یتجزا نہ مانو تو پھر تقسیم ہوگی نا. تو جب اس جز کی تقسیم ہوگی جس کے ساتھ کون قائم ہے تو پھر نقطے کی بھی. تو حالانکہ نقطہ تقسیم کو کیوں تقسیم ہوگا بے انقسام میں محل. ہاں سنا جی. پھر اگر نقطے کا محل کیا ہے جوہر ہے جس کے ساتھ وہ قائم ہے خط نہیں ہے جوہر ہے تو پھر کیونکہ یہ کورا حقیقی اور سطح حقیقی یہ جوہر ہے تو ان کے ساتھ جو نقطہ ہے تو پھر ہوگا محل اس کا جوہر تو ثابت ہو جائے گی جو ثابت ہوگی کیونکہ اگر وہ جز تقسیم ہو جائے تو نقطہ بھی کیونکہ جب محل تقسیم ہو تو عرض بھی تقسیم ہوتی ہے تو لہٰذا تو نقطہ تو تقسیم تو لہٰذا پھر وہ جز بھی تو جب نہیں ہوگی تو کیا ثابت ہو گیا
اے ثابت ہوگی. سنا جی توجہ کریں جی. پس فلہذا العرض اس عرض کی وجہ سے فلہذا العرض محل غیر منقسم. عرض کون؟ یہ نقطہ. چونکہ نقطہ غیر منقسم ہے لہذا یہ جس کے ساتھ قائم ہے پیچھے رہ گئے ہیں. وَإِلَّا ہاں بے وگرنہ لازم آئے گا نقطے کا اپنے. پھر اگر محل نقطے کا کون ہے تو ثابت ہوگی جز. اور اگر عرض ہے تو پھر اس کے لیے نہ پھر اس عرض کے لیے محل ہوگا جو غیر منقسم ہوگا. اور ضروری ہے انتہا کہاں تک؟ جوہر تک پہنچے گی تو تب کام ختم ہوگا. جو منقسم نہیں ہوگا یہ تسلسل کو بچانے کے لیے. اور وہ جو آخری جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ ثابت ہوگی. گل سمجھیے. یہ جو ثابت کیا تھا اس کا یہ رد کر رہے ہیں کہ نقطے کا جنا ثبوت یہ جز لا یتجزا کے ثبوت کو ہوں سمجھا جی. توجہ کریں جی. اس لیے کہ حلول نقطے کا محل میں کس کا نہیں ہے، یہ حلول سریانی. حتیٰ کہ تم کہو کہ لازم آئے گا نقطے کے عدم انقسام سے محل کا اور جز لا یتجزا ثابت ہو جائے گی. ہوں ذرا توجہ کرا جو ہے. حلول الشے فی آخر کیا ہوتا ہے؟ یہ شے کا شے میں حلول اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شے کا وہ یہ ہے کہ ہو وجود شے کا فی نفس ہی وہی وجود اس کا اس دوسرے کے لیے. ایک شے کا دوسرے میں حلول کا مطلب ہے کہ اس شے کا وجود وہی ہے جو دوسری شے کا وجود ہے. ایک شے کا دوسری شے میں دوسری شے کا جی. اب یہ جو حلول ہے نا یہ دو قسم ہے. ایک ہے حلول سریانی. کیا ہے یہ؟ کیا ہوتا ہے کہ وہ یہ ہے کہ حال حلول کرنے والا حال سارے ین فی المحل بتمام ہی. وہ جو حال ہے نا وہ محل کی ہر جز میں حلول کر جائے. محل کی جیسا کہ سفیدی دودھ میں، جیسا کہ اس نے ہر دودھ کے ہر جز میں کہ نہیں کیا ہوا جی. یہ آپ کے بالوں کی سیاہی نے پورے بال کے ہر جز میں کہ نہیں کیا ہوا جی. کیا ہوا ہے جی. دھیان کریں جی. اس حیثیت سے کہ ہوگا اشارہ دودھ کی طرف، اشارہ سفیدی کی طرف، ہوگا اشارہ سفیدی کی طرف، اشارہ یہ ایک ہے. سمجھے ہی کہ بھئی صلاحیت کرے بے تمام ہی اس حیثیت سے کہ دو میں سے ایک کی طرف اشارہ کرے تو بے ہے نہیں وہ اشارہ جیسا کہ سفیدی. اب یہ تیرے ٹوپی کا رنگ کالا ہے، اب کالے رنگ کی طرف اشارہ کریں تو یہ ٹوپی کی طرف اشارہ ہے، ٹوپی کی طرف اشارہ کریں تو یہ ان میں امتیاز نہیں ہو سکتا. اس کو کیا کہتے ہیں کہ شے دوسرے میں حلول کرے اس کی ہر جز میں، ہر اس کو کیا کہتے ہیں؟ حلول سریانی. یہ جو حلول سریانی آگے آ رہا ہے، یہ جو حلول سریانی ہے نا اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب عرض تقسیم ہوگی محل تقسیم ہوگا تو عرض بھی، اگر عرض تقسیم نہیں تو پھر محل بھی تقسیم نہیں، کیونکہ اس کے ہر جز میں اس نے حلول کیا ہوا ہے. تو نقطے کا حلول نہیں ہے تاکہ نقطے کے عدم تقسیم سے اس جز کی لازم آئے. دوسرا ہے حلول طر یعنی طوا کے ساتھ، اور وہ یہ ہے کہ حلول کرنے والا طرف بنے محل کی. حلول کرنے والا جس کے اندر حلول کیا وہ اس کے اندر ہر جز کے اندر نہیں ہے بس بلکہ اس کی ایک، جیسا کہ سطح نے حلول کیا جسم میں تو یہ جسم کی ایک، اور نقطے نے حلول کیا اپنے محل میں اسی قسم سے. نقطے کا جو حلول ہے نا محل کے ساتھ وہ سریانی نہیں ہے کہ اندر داخل ہو گیا جی. یہ برابر ہے کہ ہو حلول نقطے کا کس میں، وہ پیچھے بیان کیے تھے جی سارے، جون سا بھی نقطہ ہوگا.
اب پھر حال کا منقسم ہونا، محل کے منقسم ہونے کے ساتھ کہ محل تقسیم ہو تو حال بھی تقسیم ہو جائے، محض واجب ہے کس میں، حلول سریانی بھی، اور بہر التریانی جائز ہے اس میں کہ محل منقسم ہو اور حال منقسم نہ ہو۔ کیا کہ جی حلول تریانی جو ہے حلول سریانی جو ہے اس میں جائز ہے کہ محل منقسم ہو اور حال تقسیم نہ ہو۔ اب یہ ثابت کرنا ہے، تو لہٰذا نقطہ جس جز کے ساتھ قائم ہے وہ جز تو تقسیم ہو، نقطہ تقسیم نہ ہو، یہ جائز ہے۔ تو لہٰذا نقطے کے عدم انقسام سے جز کا عدم انقسام ثابت نہیں ہو سکتا، سمجھے ہی؟ یہ اصل گل جی، دھیان کرے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ جی مثال دینی جی پس حلول کے حلول کا عدم انقسام نہیں واجب کرتا محل کے عدم انقسام کو، تو لہذا نقطہ تقسیم نہ ہو جز تقسیم ہو، یہ جائز ہے۔ جواب دیا گیا اس کے ساتھ کہ جسمین کا تماس ان کے جوہروں کے ساتھ ضروری ہے، ان کے جوہروں کے ساتھ ضرور وگرنہ لازم آئے گا یہ کہ نہ ہو کوئی شے اجسام سے ملموس ہمارے لیے، اور یہ تو بے وقوفی ہے جی۔ اب جو ہے نا یہ جو کورا ہے یہ بھی جسم ہے، یہ بھی، اور سطح حقیقی بھی، تو پھر جسم سے جب جسم ملتا ہے تو ماننا پڑے گا کہ جسمین کا تماس ہے اپنے جوہر کے ساتھ، اپنے، تو جب جوہر کے ساتھ تماس ہے تو اب اس جوہر کو خام خواہ جز لا یتجزا مانیں گے، وگرنہ کورے پر خط لازم آ جائے گا جی، سمجھے ہی؟ یہ جواب دیا ہے، وگرنہ لازم آ جائے گا کہ پھر ہم جو ملتے ہیں اس جسم کے ساتھ جسم نہیں ملا جی، حالانکہ اس کو بیوقوفی کہیں گے میں نے اس کے ہاتھ کی سطح کے ساتھ ہاتھ ملایا ہے، یہ کو سمجھے گا بندہ اس گل نو جی، میں نے اس کو جفی ڈالی ہے تو بظاہر ہے تو سطح سے ملی ہے نا، لیکن جسم کے ساتھ ملا ہے جی۔ ایشا دھیان کرے جی، میں گل مک گئی۔ ہمارے نزدیک وجہ آخر ہے جواب سے، ایک اور بھی جواب ہے، وہ یہ ہے کہ حلول تریانی کی یہ غیر معقول ہے، اس لیے کہ ہم فرض کرتے ہیں نقطہ وہ خط کی، پھر ہم تقسیم کرتے ہیں خط کو، ادھر دیکھنا یہ خط ہے، نقطہ اس کی یہ طرف ہے، ہم اس خط کو یہاں سے نصف کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ یہ نقطہ موجود ہے ادھر ہی، یہ تقسیم ہوا ہے، یہ خط کو تقسیم کرتے ہیں نصف، اور فرض کرتے ہیں ہم دوسرے نصف کا منعدم ہونا محل کے تغیر کے سبب سے، مثلاً بھئی یہ جو دوسرا نصف ہے نا ختم ہو گیا، اس کے باوجود جو ہے نا ہم پائیں گے نقطے کو یہ متغیر نہیں ہوا، سمجھا جی؟ توجہ کرے جی، پس معلوم ہوگی یہ بات کہ نئی دخل اس جو نصف منعدم ہوا ہے نا، اس کو نئی دخل فی کون ہی مقومن، نقطے کو یہ قائم کرنے والا ہو، اس کو اس میں دخل، پھر تقسیم کرتے ہیں ہم باقی کو اسی طرح، ادھا رہ گیا سی نا جی، انہوں پھر دنوں تقسیم کر دیں، پھر ہم سمجھتے ہیں یہ ادھا ختم ہو گیا جی، اب اس آدھے کو بھی نقطے میں کوئی دخل نہیں ہے، اسی طرح پھر نصف کو نصف، پس چلی جائے گی یہ تقسیم حکماء کے مذہب پر کہاں تک؟ بغیر تغیر کے کس میں؟ تو معلوم ہوگی یہ بات کہ وہ شے کے متقوم میں اس کے ساتھ نقطہ نہیں ہے وہ مگر محل، تو جو ذلائت ثابت ہوگی جی، اور وہ اس لیے کہ مقدار من الخط جی، کون فرض کرے تو اس مقدار کو مقوم کس کے لیے؟
ممکن ہوگا انقسام اس کا اور اس کے آدھے کا منعدم ہونا بغیر نقطے کے تغیر کے ہے جی، ابھی ثابت کیا جی، اور محال سے ہے کہ مقوم متغیر ہو جائے، متقوم کے تغیر کے بغیر نہیں ہو سکتا جی، کہ متقوم جو کسی کو قوت دینے والا ہے وہ تو متغیر ہو، تو جو اس کے ساتھ قائم ہے وہ متغیر نہ ہو، یہ محال ہے۔ وہاں کذل حال فی الخط، جب ہم تقسیم کریں گے سطح کو اس کے موازات پر تقسیم کرتے جائیں تو وہ خط اسی طرح قائم ہے، اور سطح میں بھی اسی طرح جب تقسیم کریں ہم کس کو؟ جسم کو۔ بے شک تو جب پاک ہو نا تو عادت کی میل سے اور تعصب کی میل سے، تو تجھے پتہ چل جائے گا کہ یہ حق ہے کہ جز لا یتجزا ثابت ہے۔ لیکن آخری جملہ بڑا قیمتی ہے بھی حق سمجھنے واسطے انی عقیدت دی محل کو نکلنا پینا ہے، کہ نکلو یہ آکھے نا پاک ہو تو عادت کی محل سے تعصب کی محل سے نکلے تو حق تب سمجھ آتا ہے۔ اب چونکہ ہمیں جو مجبوریاں ہیں نا وہ یہی ہے کہ ہم عادت اور تعصب کی محل سے، اس لیے ہمیں حق سمجھ نہیں آتا جی، اور کل ضعیف ہیں بہرحال اول، پس اس لیے کہ محض دلالت کرتی ہے، اور پہلی دلیل نقطے کے ثبوت پر، کیونکہ نقطے سے ملاقات ہوئی ہے جی، اور وہ یعنی نقطے کا ثبوت نہیں مستلزم جز کے ثبوت کو، وجہ اس لیے کہ نقطے کا حلول محل میں نہیں ہے حلول سریانی، اور اتھو پھر تھلے جلن واپس حلول سریانی یہ ہوتا ہے کہ جب عرض تقسیم ہوگی تو مال بھی تقسیم ہوگا، مال تقسیم ہوگا تو، کیونکہ ہر جز میں حلول ہے۔ تریانی یہ ہے کہ حلول تریانی کیا ہوتا ہے کہ وہ محل کی ایک طرف ہوتی ہے، تو امک نے بھی حلول کیا ہوا ہے جسم میں، سطح نے بھی حلول کیا ہوا ہے، خط نے بھی کیا ہوا ہے، نقطے نے بھی کیا ہوا ہے، لیکن یہ طرف پر ہے۔ کس پر ہے؟ طرف پر ہے۔ تو یہ جو حلول تریانی ہے نا، یہ جائز ہے کہ محل منقسم ہو نہ ہو، اس کی مثال دی ہے جی، سمجھا جی۔ تو یہ حلول دو طرح کے ہوتے ہیں، کیا حلول؟ اکثر یہ حلول سریانی ہوتے ہیں، یہ چیزاں تجھے گل مل جاندی ہیں، جس طرح شکر پانی چ ملائی ہے، حلول سریانی ہے جی، سنیں جی۔ اور جڑا نا وہ کہ نہ بادشاہ آخیا وزیر نو بچہ بلانا کہڑا اوکھا ہو سکا، بادشاہ میں بچہ بننا مینوں بلا کے دس دو، سنیں جی۔ تو رون لگ پے جی، بادشاہ کیا کرنا، اس کہ میں دودھ پینا ہے، دودھ لے میں بچ پانی پاؤں دے جی، میں چینی پہنچ پائے بچوں پانی بھی کٹ دے چینی بھی کٹ، میں تاں پینا ہے۔ اس کہ پتر کٹ کے دس ہوں تو اس کہ اے مسئلہ ہے کہ بچے نے بلانا بڑا کہہ کہ بچے پاس سے وہ مطالبہ کر دیں جڑا محال ہوں ہے جی جی، اس کہ میرے تو کٹ کے دے میں تاں دودھ پینا ہے جی۔ تو یہ حلول سریانی جو ہے یہ کثرت کے ساتھ ہے، باقی جو سطح جو ہے نا محل کی سطح ہوتی ہے نا اس کا بھی حلول ہے، لیکن یہ حلول تریانی ہے۔ چلو جی، اور کوئی کدھر گیا جی، اس لیے کہ حلول نقطے کا محل میں نہیں ہے، حلول سریانی تاکہ لازم آ جائے نقطے کی عدم تقسیم سے، محل کی عدم تقسیم۔ شاباش جی۔ پہلی دلیل ما دلالت کرتی ہے نقطے کے ثبوت پر، اور نقطے کا ثبوت نہیں مستلزم جز لا یتجزا کے ثبوت، اس لیے کہ نقطے کا حلول کرنا محل میں نہیں ہے، یہ حلول بسم اللہ تاکہ لازم آ جائے نقطے کے عدم انقسام سے محل کا عدم انقسام۔ محمد ثانی ٹوٹ شبہ گل پوری کر لینا۔ لا يقولون بأن الجسم متعلق من أجزاء بالفعل وأنها غير متناهية، بل يقولون إنه قابل لانقسامات غير متناهية وليس فيه اجتماع أجزاء أصلا،
وإنما العظم والصغر باعتبار المقدار القائم به لا باعتبار كثرة الأشياء وقلتها۔ ثانی دلیل خردلہ پہاڑ برابر ہو جائیں گے۔ تیسری دلیل کون سی؟ وہ مشہور میں سے، کہ جسم کے مشہور میں سے دوسری ہی، ویسے تیسری کل اجزاء کا اجتماع ذاتی نہیں، ذاتی نہیں ہے، ذاتی سنیں جی۔ تو لہذا جب ذاتی نہیں ہے تو جائز ہے کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ اس کے اتنے اجزاء کر دے کہ مزید جزے نہ ہو سکے۔ ان کا جواب یہ ہے کہ یہ دلیل تے چک کے مارنی فلاسفہ دے سر چ، انہوں کو پوچھو تسی مندے کی ہو، یہ دلیل تے سر چ لگی کو نہیں جا کے جی۔ اس لیے کہ فلاسفہ جو ہے نا، کون؟ وہ قائل ہی نہیں ہے کہ جسم جو ہے وہ مرکب ہے اجزاء سے بالفعل۔ جسم مرکب ہے اجزاء سے بالفعل، ایسے اجزاء مرکب و اجزاء سے، اور وہ اجزاء بالفعل ہو سکتے ہیں اس سے۔ مرکب اس کی کل منہا غیر متناہی الاجزاء، یہ نہیں ہے محض وہ انہا غیر متناہیۃ، اور یہ کہ وہ اجزاء کیا ہوں؟ غیر متناہیہ۔ غیر متناہی، کیونکہ یہ تو مذہب ہے نظام معتزلی کا۔ فلاسفہ کا مذہب یہ ہے، پھر ایک رکھنا جی دوسری اور تیسری دلیل او عشر میں سے پہلی دوسری، ویسے کل دوسری تیسری۔ کہا کہ فلاسفہ تو اس بات کے قائل ہی نہیں ہے کہ جسم مرکب ہوتا ہے اجزاء، وہ تو کہتے ہیں جسم مرکب ہے جھولے اور صورت سے، جی، اور یہ کہ یہ اجزاء غیر، وہ کہتا ہے متصل واحد ہے وہ، بلکہ اس کے قائل ہی نہیں۔ بلکہ وہ تو کہتے ہیں کہ جسم قابل ہے انقسامات غیر متناہیہ کا، جسم ان کا قابل ہے انقسامات غیر متناہیہ کا، اور نہیں ہے جسم میں اجتماع اجزاء کا، بالکل اس میں اجزاء کا اجتماع ہے ہی کو نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ صورت اور حجولہ ہیں۔ تو جتنی تقسیم ہوتی جائے گی اتنا حجولہ تقسیم ہوتا جا رہا ہے اور اس کو نئی صورت لگتی جا رہی ہے جی۔ اے میں ہی ہے جی، پانی دا گلاس ہے، دو گلاساں چ پا دیتا ہے، حجولہ تقسیم ہو گیا، اس کا حجولہ اور ہے، اس کا حجولہ اور ہے، اس کو نئی صورت لا کے اس کو نئی صورت، پھر ادھے گلاس والا پھر چھوٹی چھوٹی گلاسیاں چ پا دیو، یہ اس کا حجولہ اور ہو گیا، اس کا حجولہ اور ہو گیا، اس کی نئی صورت اور ہوگی، اس کی صورت، اس کو کرتے کرتے قطرے تک لے جاؤ، سمجھے جی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اجزاء جو ہے نا اس میں بالکل ہے ہی کوئی، جہاں اجزاء کا اجتماع ہے ہی نہیں ہے، حجولہ ہے اور صورت ہے، اور حجولہ تقسیم ہوتا جا رہا ہے، اس کو نئی صورت لگتی جا رہی۔ واہ بھائی چاچے ہو، کیا کہے جی؟ بلکہ فلاسفہ اس بات کے قائل ہیں کہ جسم قبول کرتا ہے انقسامات غیر متناہیہ کو، اور جسم میں اجزاء کا اجتماع بالکل نہیں۔ تو جتنی مرضی تقسیم کریں جو صلاحیت جزا نہیں نکل سکتی۔ اور بڑا ہونا اور چھوٹا ہونا وہ تو ہے باعتبار مقدار کے جو قائم بالجسم ہے، کیا کہ جی؟ اور بڑا ہونا اور چھوٹا ہونا وہ تو محض باعتبار مقدار کے ہے جو قائم بالجسم ہے، کہ پہاڑ کے ساتھ جو مقدار قائم ہے وہ خردلے کے ساتھ نہیں ہے، جو خردلے کے ساتھ مقدار ہے وہ پہاڑ کے ساتھ اس وجہ سے وہ بڑے چھوٹے ہو رہے ہیں، نہ کہ کثرت اجزاء اور قلت، اجزاء کے وجہ سے۔ سمجھا جی؟ اس میں مقدار اس کی زیادہ ہے کہ اس کا طول عرض عمق اتنا ہے، اس کا طول عرض عمق اتنا کہ فلاں چیز 10 فٹ لمبی ہے، 5 فٹ چوڑی ہے، 3 فٹ گہری ہے، یہ چیز 2 فٹ لمبی ہے، 1 فٹ چوڑی ہے اور آدھا فٹ گہری ہے، اس اعتبار سے یہ بڑے چھوٹے ہیں جی۔ ہاں جی، کیا جی؟ بڑا ہونا اور چھوٹا ہونا یہ مقدار کے اعتبار سے ہے جو یہ دیکھ لو ساریاں نیرے جی ڈانگا نے ویڈیو بھی جو لاج تے چزالیاں تے جھولے تے صورت والی جی، یہ اسم اور صغر یہ کثرت جیڑی سر سامنے لے ہوندے نے سر اندر آندا ہے ایویں ہی ہے جی، کہ کوئی نہیں بھی ایویں ہی ہے جی، بھئی یہ گل تو تاں تو نہ منوایا بھی ایک باری گل دل نو لگ جاندی جی، اگوں رد آ گیا تاکہ بھیج نہیں ہے جی سمجھے ہی۔ ہن ادھر ویکھ وَأَمَّا الثَّانِي وَالثَّالِثُ، یہ ارادہ کیا ہے اول اور ثانی، عشر میں سے اول ثانی، جس کو کل کا ثانی اور ثالث اے مطلب ہے جی۔ پس اس لیے کہ فلاسفہ نے قائل اس بات کے کہ جسم مرکب ہے کس سے؟ اجزاء سے، اجزاء سے مرکب ہے بالفعل، اور بے شک وہ اجزاء حاصل ہیں، جو حاصلہ بالفعل اس کے وہ قائل غیر متناہی، نہ اس کے وہ قائل نہیں ہیں کہ وہ حاصلہ بالفعل غیر متناہیہ ہیں، سنا جی، اس کے وہ قائل
کہ وہ اجزاء ہیں لیکن وہ غیر متناہی ہیں، ان سے مرکب ہے نہیں، کیونکہ یہ تو مذہب ہے کس کا؟ نہ کہ بلکہ فلاسفہ تو کہتے ہیں کہ جسم قابل انقسامات غیر، اور جسم کے اندر اجزاء کا تھا بالکل، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جسم متصل واحد ہے ان کے نزدیک جسم، اور یہ کلام مقدمہ ہے، موقوف ہے اس پر دلیلین کا دفعہ اکٹھا، پھر خاص کیا ہر ایک کو اس کے ساتھ جو وارد تھا اس پر، تو پھر علیحدہ کر دیا دونوں کو۔ تو ویسے یہ دونوں پر رد ہو گیا ہے کہ اجزاء کا اجتماع کو نہیں ہے، جب اجزاء کا اجتماع نہیں ہے تو چھوٹا بڑا ہونے کا بھی رد ہو گیا، اور اجزاء کا یہ اجتماع ذاتی ہے کہ غیر ذاتی، یہ بات بھی، اور جب اجزاء ہیں ہی کو نہیں ہے تو دونوں باتیں رد ہو گئی۔ لیکن پھر اس کی علیحدہ تفصیل کی ہے کہ محض بڑا ہونا اور چھوٹا ہونا باعتبار جو قائم ہے اس کے کس کے ساتھ، نہ کہ باعتبار اجزاء کے۔ یہ جواب ہے خردلہ والی بات کا، او حدیث الخردلہ گل خردلہ والی بات کا، اور خلاصہ اس کا یہ ہے پہاڑ کا بڑا ہونا، خردلے کا چھوٹا ہونا، یہ کثرت اجزاء فی الجبل، قلت اجزاء فی الخردلہ کی وجہ سے نہیں ہے، کیونکہ یہ از لیسا فی الجسمین، کیونکہ نہ پہاڑ میں نہ خردلے میں اجزاء کوئی نہیں ہے جو کیا ہوں، بلکہ یہ قلت بڑا چھوٹا ہونا مقدار کی وجہ سے ہے، ایسی مقدار جو عارض ہے، اور یہ اس لیے کہ جسم یتخلخل و یتکاثف، جسم کے اندر تخلخل ہو تو بڑا ہو جاتا ہے، اس کو دبا دیں تو چھوٹا ہو جاتا ہے۔ مثال دیں نہیں کہتے ہیں جیسا کہ تو نے دیکھا او کولا بھر کے رکھیا پانی دا تے جسے برف بنی تے ایک پوٹا نیواں ہویا سی، جو دیکھا نہیں کدی کہ دیکھا نہیں جمد میں کہ پگھلتا ہے تو اس کی مقدار جس لیے وہ برف بنتا ہے تھے، اور پانی جب پانی ین جامے دو فیصغرو، باوجود ہے کہ دونوں صورتوں میں نہ کوئی جز ودی ہے تو نہ کوئی گھٹی ہے جی، سنیا جی وہ تاں سے تو مذاق نہیں کرتے سکولے، اور دس کا روم من بھاری ہوں کہ لوہا من بھارا ہوں جی، تو وہ ایک مثال حالانکہ ہے برابر، لیکن وہ کہ بھی چونکہ بھی روح ہولی ہوں تو آخے کہ بھی لوہا بھارا ہوں جی، میں عام طور پہ جی یہ مذاق سے بس کرتے نہیں جی۔ تو تخلخل کیا؟ تخلخل، جس چیز میں تخلخل ہے نا وہ پانی پر تیرتی، اللہ کی شان ہے، جس میں تخلخل نہیں ہے وہ نہیں تیرتی۔ لکڑی کے اندر تخلخل ہے، جہاں تخلخل ہے وہاں ہوا ہے، اور ہوا پانی کے اندر نہیں جاتی جی، ہوا پانی کے اندر بند نہیں ہو سکتی، اوپر تیرتی ہے۔ کون؟ وہ جو سینے نال پاندے نو پھوکڑی جی اندر کی شاید ہے، وہ تھلے ٹبی مارتا میں چو کتے لے ہوندی ہے جی، تو اصل لکڑی وچ کی ہے تخلخل ہے۔ آ جڑے جہاز بنائے نے انہاں دے جڑے لوہے شوہے بنائے انہاں دا ایک نظام ہے، وہ اس کے اندر ہوا بھری ہوئی ہے جس وجہ سے وہ تھلے نہیں جاتا، تحت رہتا ہے جی۔ لوہا کیوں ڈوبتا ہے؟ لوہے وچ تخلخل کو نہیں ہے جی۔ دھیان کریں جی۔ اچھا جی، اور افتراق ممکن ہے لا الہ، تو لہذا نہیں لازم آئے گی، یہ جواب ہے قدرت والی بات کا، اور خلاصہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت جسم میں افتراقات کے پیدا کرنے پر جی محض مستلزم ہوگا یہ افتراقات کا پیدا کرنا جز کو، اگر ہوں افتراقات کیا جو رک جائیں ایک حد اور نہایت پر کہ اس سے آگے تقسیم نہیں ہو سکتی، تو پھر کہیں گے یہ جہاں رکی ہے وہ جز لا آیتا ہے، سنا جی، لیکن لا نہایت لہو، بس حق تعالیٰ حق سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت مستلزم ہے کس کو؟ کہ خلق کو، تو بس نہ لازم ہے جز۔ جواب دیا کیا کہ بھائی طور کے افتراقات سارے کے سارے کیا ہیں، اور اللہ سبحانہ و قادر ہے ہر ممکن پر، بس جائز ہے کہ اللہ تعالیٰ پیدا کر دے ان سب کو،
بالفعل پیدا کر دے، کہا کہ تقسیم نہ ہو سکے تو لہذا جز لا یتجزا ثابت ہو سکتی ہے، سمجھے ہی؟ اور بہرحال اور باہر ثانی ثانی اور ثالث، بس اس لیے کہ فلاسفہ نہیں قائل اس بات کے کہ جسم مرکب ہے اجزاء سے بالفعل، یعنی مرکب ہے بالفعل، تو اجزاء بالفعل ہیں وہ، اور یہ کہ وہ اجزاء غیر متناہی ہے، یہ مذہب نہیں ہے ان کا، کن کا؟ فلاسفہ بلکہ فلاسفہ کہتے ہیں کہ بے شک جسم کہ بے شک جس قابل ہے انقسامات غیر متناہیہ کا، انقسامات غیر اور نہیں ہے جسم میں اور نہیں اجزاء کا اجتماع بالکل، اجزاء کا اجتماع بالکل اور محض بڑا ہونا اور چھوٹا ہونا بڑا ہونا وہ مقدار کے اعتبار سے ہے جو قائم بالجسم ہے، جسم نہ کہ اجزاء کی کثرت اجزاء کی اور اجزاء کی قلت اجزاء کی قلت کے اعتبار سے ہے۔ جی اور من کرو۔ ثانی اور ثالث، بس اس لیے کہ فلاسفہ نے اچھا کہتے کیا وہ آگے میں نا، ہاں، اور افتراق ممکن ہے لا الہ نہایا، پس نہیں مستلزم افتراق نہیں مستلزم جز کو، ان کا جواب دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے، ممکن ہے جی، شابہ جی۔ اور بہرحال ثانی اور ثالث، بس اس لیے کہ فلاسفہ نہیں قائل اس بات کے کہ جسم مرکب ہے اجزاء سے بالفعل، اور یہ کہ اجزاء غیر متناہیہ ہیں، بلکہ فلاسفہ کہتے ہیں کہ جسم قبول کرتا ہے انقسامات غیر متناہیہ کی پروگرام جسم میں اجزاء کا اجتماع بالکل، اور محض بڑا ہونا چھوٹا ہونا یہ مقدار کے اعتبار سے ہے جو قائم بالجسم ہے، نہ کہ اجزاء کی کثرت اور قلت کے اعتبار سے۔